وجود میں آیا۔ جن لوگوں نے ہجرت کی ہے ابھی بھی وہ آپ کو میسر آ سکتے ہیں، آپ ان سے داستان سنیں، یقین جانے کلیجے منہ کو آتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں کہ جو رکتے نہیں ہیں۔ میں نے یہ بھاٹی میں ایک دفعہ درس دیا اسی عنوان سے، تو بعد میں ایک بوڑھے شخص نے میرا بازو پکڑ کر مجھے پاس بٹھا لیا، کہنے لگا تم نے تو صرف کہانیاں سنی ہیں، میری آنکھوں نے یہ داستانیں دیکھی ہیں، اور کہا کتنے دن تک میں راوی پہ جا کر دیکھتا رہتا تھا کہ راوی کے اوپر جو ہے وہ خون کی ندیاں بہتی دکھائی دیتی تھی، اور لاشوں کے ڈھیر تھے جو ہم نے دیکھے ہیں۔ وہ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد جو ہے وہ پاکستان ملا ہے۔ اس ماں کا واقعہ کون بھول سکتا ہے کہ جب لوگ ہجرت کر رہے تھے اور کڑکتی دوپہر ہے، آگے کسی نے بتا دیا آگے سکھ کھڑے ہیں، تو چند لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے کماد کے کھیت میں گھس گئے اور اپنی سانسوں کو بھی روک لیا کہ کسی کو پتہ نہ لگے کہ ہم جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں۔ لیکن ایک ماں تھی کہ اس کے گود میں 6 ماہ کا بچہ تھا، اور گرمی کی شدت اور پیاس میں وہ تڑپ رہا تھا اور وہ بار بار روتا تھا۔ ماں اس کو چپ کراتی ہے لیکن بچہ چپ نہیں ہوتا، اور پورے قافلے والے اس ماں کو گھورتے ہیں کہ اس کے بچے کی چیخیں جو ہیں وہ ہم سب کو موت کی گھاٹ اتار دیں گی، اور کہیں سکھ اس طرف گھس نہ آئیں اور وہ ہمیں موت کی گھاٹ نہ اتار دیں۔ کبھی ماں ان لوگوں کو دیکھتی ہے اور کبھی اپنے بچے کو پھر آسمان کی طرف دیکھتی ہے۔ بتانے والے بتاتے ہیں پھر ماں نے حوصلہ کیا اور اپنے بچے کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبوچ دیا، اور وہ جگر پارا وہیں پہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کیوں کہ ایک بیٹا قربان کر کے اگر اتنوں کی جان بچائی جا سکتی ہے تو یہ سستا سودا ہے۔ جب ماؤں کی گود سے سکھ بیٹا چھینتا، کرپان کی نوک پہ چڑھا کے پٹک کے زمین پہ مارتا، بیٹے کا پیٹ پھٹتا اور اس کی انتڑیاں باہر گرتی، تو ماں بلند آواز میں کہتی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس نعرے کی بنیادوں میں لاکھوں لوگوں کا خون ہے جو ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ ہم نے تو اپنا خون دے کر پاکستان کا تحفہ تمہیں دیا تھا۔ جنہوں نے تحریک پاکستان میں قربانیاں دی ہیں انہوں نے پاکستان بنتا ہوا نہیں دیکھا ہے، انہوں نے وہ اعلان نہیں سنا کہ آج 14 اگست 1947 کو پاکستان ریڈیو اسٹیشن سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، وہ اعلان نہیں سن سکے۔ آج ان کی قبریں منتظر ہیں کہ جس نعرے کی خاطر، جس نظریے کی خاطر ہم نے ملک بنایا تھا، اس کا نفاذ کہاں پر ہے؟ وہ نظام مصطفیٰ کی بہار جس کے لیے ہم نے قربانیاں پیش کی تھی وہ کہاں پہ ہے؟ 73 سال بیت گئے، ہم اس نظریے کا نفاذ شاید کہ پوری آب و تاب سے ابھی تک نہیں کر سکے۔ مجھے اور آپ کو ان لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے ساتھ جو عہد وفا کرنا ہے، یہ جو 14 اگست کا دن ہے یہ تجدید وفا کا دن ہے کہ میں اور آپ اپنے حصے کا چراغ روشن کریں۔ دیکھیں سارے مسائل میں نہیں حل کر سکتا، سارے مسائل آپ نہیں حل کر سکتے، لیکن ہم کم از کم جو خون شہیدہ ہیں اس سے وفا کا جذبہ لے کر اپنے حصے کی شمع تو روشن کر سکتے ہیں۔ کیسے کیسے جذبے تھے ان نوجوانوں کے جو تحریک پاکستان کے لیے جو ہے وہ میدان عمل میں نکلے تھے۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ کے ایک پرسنل سیکرٹری تھے جن سے قائد اعظم جو ہے وہ شام کو کھانے پر بیٹھ کر ان سے رپورٹ طلب کیا کرتے کہ آج کی کیا نئی تازہ خبر ہے۔ تو ایک دن قائد بیٹھے تو آپ نے پوچھا کہ آج کی تازہ خبر کیا ہے؟ تو بتانے والے نے کہا کہ حضرت آج فلاں روڈ کے اوپر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایک نوجوان جو سائیکل پر تھا وہ نیچے گرا اور اس کا کچھ خون بہہ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کو سہارا دیا لیکن وہ نوجوان چیخیں مار کے رو رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا یہ تھوڑا سا خون ہے اور تم نوجوان آدمی ہو اور تمہارا جو ہے وہ ظرف بڑا ہونا چاہیے، تھوڑی سی تکلیف ہے تمہیں برداشت کر لینی چاہیے، اور اتنا گہرا زخم بھی نہیں آیا، شکر کرو اللہ نے تمہاری جان بچا لی، اور تم ہو کہ چیخیں مار کے رو رہے ہو۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے چوٹ لگی ہے یا مجھے درد ہو رہا ہے، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ خون تو میں نے پاکستان کو دینا تھا جو یہاں زمین پہ ضائع ہو گیا ہے، یہ خون تو میں نے قائد اعظم کو پیش کرنا تھا اور یہ یہاں پر کیوں ضائع ہو گیا، مجھے تو اس بات پہ رونا آ رہا ہے۔ تو پھر قائد اعظم نے کہا تھا کہ جس قوم کے جذبے اتنے جواں ہوں اس قوم کے وطن کو بننے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔ یہ کل کا نوجوان تھا جو خون کا ایک قطرہ ضائع ہونے پر اس بات پر رو رہا تھا کہ یہ میں نے وطن عزیز پاکستان کی بنیادوں میں پیش کرنا ہے۔ آج نوجوان 14 اگست والے دن کہاں کھڑا ہے
یہ مجھے بھی سوچنا ہوگا، یہ آپ کو بھی سوچنا ہوگا۔ اس دھرتی پر لاکھوں لوگوں کے احسانات ہیں جنہوں نے قربانیاں پیش کی۔ 2.5 لاکھ وہ بیٹیاں تھیں جن کو سکھ اٹھا کے لے گئے۔ لاکھوں لوگوں کے خون جو ہے وہ اس کی بنیادوں میں ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ 73 سال بیت گئے، تم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ میں نے پہلے کہا مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہم سب کا حل نہیں نکال سکتے، لیکن میں پھر یہی کہوں گا، اپنے حصے کی شمع روشن کیجئے، امید کا جہاں آباد کیجئے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔